فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وخاتم النبیین مولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین الغر المیامین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول، صلوات پڑھو۔ عزیزو، ہمارے ذہن میں بہت سی حدیث پیغمبر اور وہ آیات جو فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کا قصیدہ پڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، وہ سب یاد تھیں، اور ایک سورہ ہی انا اعطینا، سب میرے نظروں کے سامنے تھے، لیکن میں نے اس آیت کے ننھے سے فقرے کو سرنامہ سخن گردانا، اس لیے کہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد حدیث فاطمہ بضعۃ منی سمجھ میں آئے گی۔ عزیزو، زیادہ تمہید مجھے بنانے آتی نہیں، اس لیے تمہید بناتا ہی نہیں۔ اب سیدھے سیدھے میٹر، میں آیا تو کسی نے مجھ سے کہا، نہیں مجھے معلوم، کہ مولانا 9 بجے تک، 9 بجے کیا، دل لگا کے سنیے تو 8:30 بجے چھٹی، اور اگر دل لگا کے نہیں سنا، دل لگی کیا، تو سب کنٹرول میرے ہی ہاتھ میں ہے۔ ہاں، جب تک اتروں گا نہیں اتار تو سکتے نہیں ہیں، لہذا دل لگا کر سنیے گا۔ اور دیکھیے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ واہ کیجئے، ضروری یہ ہے کہ مجھے احساس ہو جو پڑھ رہا ہوں اتر رہی ہے۔ مجلس کی کامیابی یہ نہیں ہے کہ چھت اڑ جائے واہ واہ سے، مجلس کی کامیابی تو تب ہے کہ روح زہرا خوش ہو جائے، مجلس کی کامیابی تب ہے جب فرات کے کنارے سے ابوالفضل کی آواز آ جائے، مرحبا تو نے مقصد حسین یاد دلا دیا، تب ہے مجلس کی کامیابی۔ عزیزو، میں نے ابھی کہا تمہید آتی نہیں بنانے، بھئی یہ سنیے، جب رسول اللہ ہو گئے، یہ میں نقل کفر کر رہا ہوں، ورنہ ہمارا عقیدہ یہ ہے جب سے نبی آئے، بلکہ نہیں آئے تب سے نبی ہے، رسول ہے۔ تو مجھے کہہ لینے دیجیے ان کی زبان میں، جب
رسول اللہ ہو گئے، مکے سے مدینے آ گئے، تو لوگوں نے رشتہ داریوں کا کنسیشن اصولنا شروع کر دیا۔ نہیں پہنچی بات۔ رشتہ داریوں کنسیشن کیسے؟ اے پھپھا میرے چچا، اے میرے دل کی دھڑکن اور نظر کی ٹھنڈک، یہ کیا تھا؟ یہ رسالت کو رشتہ داری کا تبرک بنا رہے تھے۔ سب برداشت کر سکتا ہے، پروردگار رسالت کی اہمیت کم ہوتے ہوئے نہیں برداشت کر سکتا۔ اس لیے وحی الہی کی قینچی نے تمام توقعات کے تانوں بانوں کو منقطع کر کے الگ کر دیا۔ وما محمد الا رسول، یہ کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہیں بس اللہ کے رسول ہیں، اس کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کچھ ہیں تو اللہ کے رسول ہیں۔ بات پہنچی؟ اچھا، حضور اس آیت کا نہب و جلال نہیں دیکھا آپ نے؟ وما محمد الا رسول، دیکھیں تحکم کتنا ہے اس میں۔ تو حضور منبر پر آئے اور میں سنگ دل مورخ سوائق محرقہ کا لکھنے والا ابن حجر مکی کی روایت بیان کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ حضور منبر پر آئے اور آن کر کہتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، آج سے مجھے کوئی رشتے کے ذریعے نہ بلائے، قرابت کے ذریعے نہ پکارے، بلکہ عہدے اور منصب کے ذریعے پکارے۔ عہدے و منصب سے کیسے؟ جو عہدہ اور منصب پروردگار نے ان کو دیا ہے، یعنی یا رسول اللہ کہہ کے پکارے، یعنی یا نبی اللہ کہہ کر پکارے۔ حضور حسب دستور سیرت منبر چھوڑتے ہیں، بیٹی کے دروازے پر آن کر کھڑا ہو کر اللہ کا پیغمبر، وہ پیغمبر جس کی ٹوٹی ہوئی جوتیاں کبھی گوشوارہائے عرش بنی تھیں، وہ پیغمبر بیٹی کے دروازے پر کھڑا ہو کر کہتا ہے، فاطمہ اجازت ہے کہ میں تمہارے گھر میں آؤں۔ بھائی دیکھیے میری آواز گرفتہ ہے، مجھے زیادہ زور دینے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، بالکل، کیوں میں کل رات جہاں پڑھ رہا تھا وہاں مائک بڑا خطرناک تھا، پوری آواز کھینچ لیا ہے، لہٰذا میٹر پر دھیان رہے، آواز پر غور نہ کیجئے گا۔ عزیزان گرامی آواز دی، اے فاطمہ کیا اجازت ہے کہ تمہارے گھر میں میں آؤں؟ دوڑ کر چاہنے والی بیٹی پسے در آئی، آواز دی، مرحبا یا رسول اللہ، خوش آمدید یا رسول اللہ، اہلاً و سہلاً، مرحبا بکم، آئیے، ہیں موسٹ ویلکم یا رسول اللہ، آپ آئیے میرے گھر میں۔ بڑھتے ہوئے رسالت کے قدم رکے، نظر آئے، رسالت بلند ہوئی، چہرہ عصمت کا جائزہ لیا، آواز دی، کیا کہا؟ کہا میں نے رسول اللہ ہی تو کہا ہے، میں نے رسول اللہ ہی تو کہا ہے۔ بھائیا آپ کے فرمان پر میں نہ عمل کروں گی تو کون عمل کرے گا؟ نہیں توجہ فرمائی آپ نے، بی بی سیرت بتا رہی ہیں اپنی، بی بی پیغام دے رہی ہیں ہم لوگوں کو، خصوصاً میں اپنے کو کہتا ہوں کہ سنو، وہ چیز کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں؟ اسی لیے بتایا بابا اگر آپ کے فرمان پر میں نہ عمل کروں گی تو کون عمل کرے گا؟ ابھی آپ نے مسجد میں اعلان کیا کہ آج سے مجھے کوئی رشتے کے ذریعے نہ پکارے، قرابت کے ذریعے نہ پکارے، جب پکارنا ہو منصب اور عہدے کے ذریعے پکارے۔ تو اگر ہم نے منصب اور عہدے کے ذریعے پکار لیا تو اس میں میری غلطی کیا ہے؟
آواز دی تم سچ کہتی ہو میری لال، تمہاری غلطی نہیں ہے، مگر وہ اعلان امت کے لیے ہے، جگر کے ٹکڑوں کے لیے نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ وہ اعلان جگر کے ٹکڑوں کے، آپ سمجھے کہ خالی واہ واہ، کہ وہ اعلان امت کے لیے تھا۔ کیوں؟ کیونکہ امت کی پلاننگ تھی کہ رسالت کو تبرک بنا لیا جائے۔ ہمارے چچا ہیں، یہ جب جو چچا اور پھوپھا لوگ کہتے ہیں نا قربت بڑھ جایا کرتی ہے نا، تو اسی کا کنسیشن لیتے ہیں۔ تبرک میں یہاں کوئی گاؤں میں بانٹتا ہے، یہاں پہ بھی ہوگا، جب تبرک بانٹتے تو کیا کہتے ہیں؟ اے بھائی، اے چچا، تبرک مل جائے۔ وہاں رسالت کو پلاننگ ہو رہی تھی ایسے ہی، لیکن انہیں معلوم ہی نہیں کہ نہ شخصیت الگ ہے نہ رسالت الگ ہے۔ نہیں، میری بات نہیں پہنچی ہے۔ جو آدمی جج ہوتا ہے تو جج ہے، تو جب تک وہ کرسی عدالت پر ہے تب تک جج ہے، لیکن گاؤں میں آ گیا تب ہو سکتا ہے کسی تقریب میں، کسی شادی بیاہ میں کوئی منچلا دوست جج صاحب کو ہلکا سا تماچا رسید کر دے، توہین عدالت کا مقدمہ نہیں چلے گا، دوست ہے۔ مگر یہی فعل عدالت میں انجام پا جائے تو توہین عدالت ہوئی۔ اس سے کیا مطلب نکالتے ہیں آپ؟ اس سے یہی تو مطلب نکالتے ہیں کہ دنیا سمجھتی ہے کہ عہدہ ایک الگ شے کا نام ہے، شخصیت ایک الگ شے کا نام ہے۔ بات پہنچ رہی ہے بھائی؟ عہدہ ایک الگ شے کا نام ہے، شخصیت ایک الگ شے کا نام ہے۔ اللہ نے اللہ رسول کہہ کر ثابت یہ کر دیا، نہ رسالت الگ ہے نہ شخصیت الگ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ نہ رسالت الگ ہے۔ اور اس نبی نے جس کے لیے نہ شخصیت الگ ہے نہ رسالت الگ ہے، بھائی جو شخصیت ہے وہی رسالت ہے، جو رسالت ہے وہی شخصیت ہے، اس پیغمبر نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ جسم کا بھی ٹکڑا آپ مراد لے سکتے ہیں، پارے جگر بھی کہہ سکتے ہیں، مگر فاطمہ زہرا جزو رسالت ہیں۔ اگر جزو رسالت نہ ہوتی تو عائشہ کی روایت نہ ہوتی کہ آپ جب بھی میں نے دیکھا کہ داخلے محفلیں رسالت فاطمہ ہوتی ہیں، یعنی جب کبھی بارگاہ رسالت میں فاطمہ آتی ہیں تو آپ کھڑے ہو جایا کرتے ہیں، قامہ الیہا، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، اجلسہا فی مجلسہی، خالی کھڑے ہی نہیں ہوتے ہیں بلکہ آپ اپنی جگہ بٹھاتے ہیں۔ بھائی توجہ رکھیے گا، آپ اپنی جگہ بٹھاتے ہیں، خالی بٹھاتے ہی نہیں ہیں، بٹھانے سے پہلے بازو پکڑتے ہیں، بیٹی کا پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں، دست مبارک کو چومتے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ نہ پوچھتی تو فضیلت فاطمہ اجاگر نہ ہوتی۔ پوچھا انہوں نے، ہائے رے رسالت مآب نے جو سنایا نہ جانے کتنی کروٹ بدلی ہوگی۔ فرمایا اے عائشہ، جب میں وارد بہشت ہوا تھا تو وارد بہشت ہونے سے پہلے تمہیں پتا ہے کہ جب میں معراج پر جا رہا تھا تو معراج سے 3 تحفے لایا ہوں، ایک نماز کا تحفہ، ایک ولایت علی کا تحفہ، ایک وجود فاطمہ کا تحفہ۔
بھائی توجہ چاہ رہا ہوں، وجود فاطمہ کا تحفہ جب میں براق کے ذریعے جا رہا تھا، یم بیم جا رہا تھا، موج در موج جا رہا تھا، لو لگائے ہوئے تھا نور کی وادی سے، ایک دفعہ جبریل نے آواز دی، یا رسول اللہ، دائیں طرف سے آواز آئی، آپ نے مڑ کر نہ دیکھا، بائیں طرف سے آواز آئی، آپ نے التفات نہ کی۔ کہے جبرائیل، میں تو نور سے لو لگایا تھا، مجھے کہاں فرصت ہے کہ دائیں دیکھوں بائیں دیکھوں، مجھے اتنی فرصت کہاں ہے۔ تب جبریل نے کہا، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، تب جبرائیل نے کہا کہ بہت اچھا ہوا کہ آپ نے دائیں نہیں دیکھا، اگر دائیں دیکھ لیتے تو آپ کی امت یہودی ہو جاتی، اور اگر بائیں دیکھ لیتے تو آپ کی امت عیسائی ہو جاتی۔ خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو یہودی ہونے سے بھی بچایا ہے، عیسائی ہونے سے بھی بچایا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ نور کی وادی سے تو واپس جب آئے تو فرمایا انہی سے، اپنی ہمسر سے، جو ہم لوگوں کی مائیں ہیں، ہماری ماں ہیں، کیا کیجئے گا، قرآن تو کہتا ہی ہے نا، تو ہماری ماں ہے، بہت اچھا ہے کہ ہماری ماں ہے، بڑی مزے میں ہیں، پردہ نشین، ان کی مائیں نہیں ہیں، ام المومنین ہماری ماں ہیں۔ تو یہ کہتی ہیں کہ کیوں چومتے ہیں؟ فرمایا جب میں وارد بہشت ہوا تو وہاں پر میوہائے جنت میرے سامنے پیش کیے گئے، ہم نے اس کو نوش فرمایا، کھایا، تو اس میں سیب رہا ہوگا، انگور رہا ہوگا، کھایا انار رہا ہوگا۔ جب میں آیا تو اب فاطمہ زہرا کا نور منتقل ہوا رحم خدیجہ میں۔ اب جب میں مشتاق میوہائے جنت ہوتا ہوں اور اس خوشبو کا خواہش مند ہوتا ہوں تو فاطمہ کا بوسہ لے لیتا ہوں، فاطمہ کو چوم لیتا ہوں۔ سمجھے ہماری اور آپ کی اصل و اساس کیا ہے؟ جس کا نام لینا بھی مزاج تہذیب پر بار ہے۔ ہم ایسی غلیظ اور گندی اور پلید شے سے بنے ہیں، مگر فاطمہ زہرا کا وجود وہ ہے کہ خالی نام ہی نہیں لینا ہے، اس چیز کو سونگنا رسالت فخر سمجھتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اس چیز کو استثنام کرنا، اس کو سونگنا، یہ رسالت مآب فاطمہ زہرا کیا فضیلت ہے، قسم خدا کی آپ دیکھیں ہیں کہ انا اعطینا کیا کل کوثر فصلی لربک وانحر، ہے نا، خالی تحفہ نہیں دیا ہے فاطمہ زہرا کا، فرمایا انا اعطینا، ہم نے میرے پیغمبر آپ کو کوثر دیا، یعنی وجود فاطمہ دیا، اب بدلے میں کیا؟ شکریہ میں نماز پڑھیے، قربانی دیجئے، نہیں توجہ فرمائی، میں تو سمجھتا تھا مدرسے کے لوگ ہیں یہاں پر۔ عزیزان گرامی، اگر وجود فاطمہ زہرا رسالت مآب کو مل جائے تو پروردگار نماز پڑھوائے، اگر فاطمہ کی محبت ہمیں مل جائے، قسم سے جو لوگ کہتے ہیں نماز سے کیا فائدہ، تو فائدہ اتنا ہی ہے کہ ہمارا وجود نجس تھا، الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز نے ہمارے وجود کو پاک کیا تاکہ آئے تطہیر کے مصداق فاطمہ کی محبت لے سکے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، فاطمہ کی محبت آ سکے۔ نجس اور ناپاک آدمیوں کو حق نہیں ہے فاطمہ زہرا کا تذکرہ کرنے کا، اس لیے نماز ہر برائی سے انسان کو پاک کرتی ہے، اور وجود فاطمہ زہرا آئے تطہیر کا مصداق ہے، رجس جا نہیں سکتا، ناپاکی جا نہیں سکتی، ایسا پاک بنایا ہے۔ اور عزیزو، نماز بس تھوڑا سا 1 منٹ آپ کا لوں گا، نماز وہ ہے کہ کبھی بھی میرے مولا نے
میدان ہائے جنگ میں بھی اول وقت نہیں چھوڑی. بے جاگ کے سنیے گا, کبھی بھی میرے مولا نے نماز جنگ کے خطرناک ماحول میں بھی نہیں چھوڑی. اور یہی وجہ تھی صفین کا وہ ماحول کہ کفر کی کھڑی فصلوں کو ذوالفقار حیدری کاٹ رہی تھی, بازوئے امامت کی مچھلیاں کروٹ پہ کروٹ بدل رہی تھیں, اور ذوالفقار مسلسل ساون بھادو کی بوچھار کر رہی تھی. باسی اسنا میں نظر ہائے علی بلند ہوئی آسمان کی جانب, آواز دی ابن عباس, جی مولا نماز. مولا خیمے میں جائیں گے تو پڑھ لیں گے. دیکھا, یہ دماغ آج ہی کا نہیں کل کا بگڑا ہوا ہے. ابن عباس کون؟ حبر الامہ. ابن عباس کون؟ مفسر القرآن. ابن عباس کون ہیں؟ نبی کے چچرے بھیا. ان کا جب یہ حال عالم ہے, خیمے میں چلے جائیں گے, ٹھنڈا پانی پی لیں گے مولا تو پڑھ لیں گے نماز. دیکھا آپ نے, مگر میرا مولا کی نظروں کے سامنے نماز کی اہمیت دیکھیے کیا ہے. آواز دی ہے ابن عباس, انما نقاتلہم علی الصلاۃ, باسی نماز ہی کے لیے تو ہم ان سے لڑ رہے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد, اسی نماز کے لیے ہم ان سے لڑ رہے ہیں. اگر اتنی دھیمی صلوات پڑھنی ہے تو مت پڑھیے. ہاں, ایسا لگے کہ مرد بیٹھے ہیں ایک دفعہ پھر. اب بعض لوگ زیر لب مسکرا رہے ہیں, اجی مذاق تھوڑی کر رہا ہوں. اس لیے صلوات وہ قلعہ علی ہے, صلوات وہ فضیلت کا قلعہ ہے کہ نماز میں نہ پڑھی جائے تو نماز نہیں ہے. نہیں توجہ فرمائی, نہیں توجہ فرمائی. ہم جس مسجد میں محمد آباد میں نماز پڑھاتے ہیں الحمدللہ, اس میں سنی برادران بھی نماز پڑھتے ہیں. یہ ہے اتحاد کا موضوع. اس میں وہ بھی پڑھتے ہیں نماز, تو پڑھا کرو. لیکن جمعہ ان کا نہیں ہوتا, جمعہ ہمارا ہوتا ہے اس میں. لیکن جمعہ کبھی سنا ہے ان کا؟ تو اس میں ہوگا, اے مدینے والے تم پر سلام, اے مکے والے تم پر سلام, اے درود تم پر ہو جائے, ہو تم پہ سب پہ سلام و درود. میں چپکا بیٹھا رہا, کبھی علی کو سلام ہو جائے, کبھی فاطمہ کو سلام ہو جائے, کبھی اہل بیت کے کسی فرد کو, کسی کو نہ سلام ہوا. میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا. اب جب نماز شروع ہوئی تو میں نے دیکھا کہ آپ تشہود میں کہہ رہے اللہم صلی علی, بھیا آپ کس کو سلام کر رہے ہو؟ آواز ہی نہیں سمجھا. ارے نماز وہ فضیلت فاطمہ و علی کا قلعہ ہے کہ غیروں کو آنے نہیں دیتی, اپنے کو جانے نہیں دیتی. یہ فضیلت نماز ہے, جس میں فضیلت نماز میں فضیلت فاطمہ نظر آ رہی ہے. اگر نماز میں صلوات نہیں تو نماز نہیں ہے. اور نماز کے لیے نبی نے کیا کہا؟ ان قبلت ما سواہا و ان ردت ما سواہا. نماز قبول تو ہر اعمال قبول, نماز رد تو ہر اعمال رد ہے. ارے اگر یہ تو مانا میں نے کہ نماز قبول تو ہر اعمال قبول ہے, مگر سن لیجئے نماز میں صلوات نہیں تو نماز نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ فضیلت فاطمہ زہرا ہے, کیونکہ فضیلت مولا کائنات ہے. یہ نماز قلعہ ہے وحدانیت کے لیے, مگر اسی قلعے میں کئی قلعے ہیں فضیلت اہل بیت کے لیے. جو یہ صحیح بات ہے کہ اگر محبت فاطمہ زہرا نہیں, محبت علی نہیں,
تو کسی بھی مومن اور مسلم کی، اصل میں مومن مسلم نہیں ہوگا جب اگر فاطمہ زہرا اور مولا کائنات کی محبت نہیں اپنے دل و دماغ و فکر و شعور میں رکھے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ ہیں جنہوں نے دین کے لیے، اسلام کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں۔ کیسی کیسی قربانیاں کی ہیں مجھے وقت میں باندھا گیا ہے، اس لیے میں زیادہ آپ کی خدمت میں دور تک نہیں جا سکتا۔ بھائی اتنا سمجھیے کہ فاطمہ زہرا جس کی فضیلت یہ ہے کہ معراج کا تحفہ ہیں، انا آتینا، پوری فضیلت آپ کی کیا؟ فصلے، نماز پڑھیے، وجود فاطمہ آپ کو عطا کیا ہے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ ایک بات اور ذہن میں آ گئی ہے تو کہہ دیتا ہوں، وہ یہ ہے، یہ بہار کی 45ویں نمبر کی جلد ہے جس میں پوچھا ہے سامنے والے نے چھٹے امام سے کہ آپ اپنی جدہ کی ولادت کے سلسلے میں کچھ بتائیے اجمالاً یعنی سنکھیپ میں، ہاں بتائیے کچھ۔ تو مولا نے بتایا، ساری چیزیں نہیں بتایا، میں بھی سنکھیپ کو سنکھیپ کر دے رہا ہوں، بالکل شارٹ میں بتا رہا ہوں، ایک دم اجمال میں۔ وہ جو ہمارے مطلب کی چیز ہے وہ یہ کہ جب ہمارے چھٹے امام نے بتایا سامنے والے کو کہ دیکھو جب ہماری فاطمہ زہرا کی ولادت بسعادت ہوئی، کیونکہ ابھی آنے والی ہے ولادت کی تاریخ، تو اس میں ساری بیبیاں جنتی تھیں، آئیں بہر خدمت، اور وہاں سے تشت لے کے آئیں غسل مولود کے لیے۔ لوٹے میں جو پانی تھا وہ بھی آب کوثر لے کے آئیں، اور ایک بی بی نے ہماری بی بی کو آغوش میں لیا اور ایک نے غسل دیا۔ غسل دینے کے بعد کچھ ننھے کپڑے آئے تھے جنت سے، اس کو پہنایا گیا۔ اب جو مطلب کی بات ہے وہ یہ ہے، ورنہ میں نہیں پڑھتا یہ بات ہے۔ اس کپڑے کو پہنانے کے بعد ایک پارچے کو پارا کیا گیا، یعنی اس کو پھاڑا گیا اور مکنا بنایا گیا اور بی بی کو پہنایا گیا۔ میری یہ آواز تو عورتیں نہیں سن رہی ہیں، مگر عورتوں کے شوہر تو سن ہی رہے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں کا جو مزاج بگڑا ہوا ہے کہ دیہات سے نکل کر لکھنؤ کی جانب سفر کرتی ہیں، سخیاؤں کراس نہیں ہونے پاتا۔ آپ کے گاؤں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو برا مانے، سخیاؤں کراس نہیں ہونے پاتا کہ سارا لبادہ اتر جاتا ہے، پشیے تک کا بار نہیں اٹھاتی، اٹھا کر اس کو پرس میں۔ فرض کیجئے کسی نے پوچھ لیا، ارے آپ تو لکنگ اسمارٹ، بھیا اچھا خاصا نقاب پہنی تھی، کس کی نظر بد لگ گئی جو اتار دیا؟ جواب جو مینٹلٹی ہے اس کا جواب میں اپنی طرف سے دے دیتا ہوں۔ کیا ہو سکتا ہے آپ ساتھ بنا دیں میری بات پر؟ کہنے لگے ارے تم سمجھے نہیں مولانا بھائی، ارے یہ ہم محمد آباد سے آ رہے ہیں نا بیکورڈ، لکھنؤ جا رہے ہیں ایڈوانس، وہاں کی زندگی سے شانہ بشانہ ہونے کے لیے ہم کو اتارنا پڑتا ہے۔ نہیں توجہ فرمائی آپ نے؟ یعنی اگر بے حیائی سے ایڈوانس پن آ جائے تو ایسے اسلام اور ایسے مذہب کو دور سے سلام۔ اب بی بی کے لیے کیا ہے کہ ننھے کپڑے آئے اور مکنا بنایا گیا۔ بھائی 65 سال 70 سال کی جو بڑھیا ہو جاتی ہیں ان سے پردہ ساقط ہو جاتا ہے نا؟ چلیے وہ تو فقہی بات ہے، لیکن جو 6 مہینے کہہ رہا ہوں، ابھی نو مولود ہے، اس کے لیے تو کامن سینس کی بات ہے، اس میں فقہ کی بات بھی نہیں ہے۔ اس کو کیوں مکنا پہنایا گیا؟ اس کو کیوں پردہ سکھایا جا رہا ہے؟ پردہ سکھایا میں مجبوری کر رہا ہوں، ورنہ فاطمہ زہرا جنہوں نے پردے کا رواج بتایا ہے، مگر عزیزو یہ بتانا چاہ رہی ہیں یہ ایڈوانس پن ان کو جو آ گیا ہے، مرنا بھی تو ہے، جب مری
تو میں نے انہی آنکھوں سے دیکھا عزیزان گرامی کہ ہمارے قبرستان میں ان کی اولادیں بڑی بڑی چادریں تانتے ہیں اوپر سے دائیں سے بائیں سے، فرشتہ بھی نہ دیکھ پائے۔ کیا بھائی؟ ہٹو 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 ہٹو، اور تو عورت کا جنازہ ہے، ہٹو ہٹو، ہماری والدہ کا جنازہ ہے۔ کہاں ہے بھیا؟ ہم اگر دیکھ لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ کہنے لگے ارے عورت ہے، یہ حجاب والی ہے، میں آج جب پردہ کرنا تھا تو پردہ کیا نہیں۔ عزیزان گرامی، اگر یہ اس ایام فاطمیہ اور ذکر فاطمہ زہرا سے ہم نے پردہ نہ پہنایا اپنے گھر کی عورتوں کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم کو چاہیے کہ جس طریقے سے ہم زور دیتے ہیں کہ داڑھی مرد رکھیں، نماز مرد پڑھیں، اسی طریقے سے لازمی ہے کہ بیوی کی اگر کوئی کنیز کہلوانے کا شوق رکھتا ہے تو پہلے باپردہ ہو جائے، اس کے بعد کچھ کرے۔ اور مرد کیا ہے؟ تولا بھر بال نہ رکھ سکیں اور ساقی کوثر سے امید ہے کئی گھونٹ جام پینے کی۔ تولا بھر بال نہ رکھا جا سکے۔ ہنس رہے ہیں آپ؟ عجیب و غریب ہے۔ اب آپ خود دیکھیے، میں کہوں گا آپ ساتھ بنائیے گا، میں غلط کہہ رہا ہوں کہ صحیح کہہ رہا ہوں۔ 1400 سال ہو گئے علماء اور معصومین کو تبلیغ کرتے کرتے۔ معصومین نے داڑھی رکھ کے بتایا، علماء نے کہہ کے بھی بتایا، رکھ کے بھی بتایا، لیکن کان پہ جوں نہ رہیں۔ مگر ابھی کرکٹر وراٹ کوہلی آیا، وراٹ کوہلی کی نقل میں داڑھی رکھ لی، وہ بھی نکولی والی رکھی، رکھ لی۔ بھائی کیوں اچھا خاصا چہرہ برباد کر دیے؟ آواز دی کوہلی نے رکھا ہے تو آپ سمجھ لیجئے یہ کوہلی والے سیاہ ہے یا علی والے سیاہ ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ تو میں داڑھی قسم خدا کی نہیں پڑھتا، داڑھی کی بات نہ پڑھتا، میں صرف اس لیے پڑھ گیا کہ جب ہم جائیں گے اور اپنی بچیوں سے، اپنی بیگم صاحبہ سے کہیں گے دیکھو میاں آج مولانا آ گئے تھے، تھوڑا سا لگ رہا ہے وہ ان کا پلاٹ الٹا ہوا ہے، وہ سیدھے سیدھے پردے پہ پڑھ رہے ہیں، بات تو میرے دل میں بھی اتری، اگر کنیز زہرا بننا ہے تو باپردہ ہونا چاہیے، تو کس منہ سے کہیے گا جب رندہ مروا کے جائیے گا تو کیا کہہ سکتے ہیں؟ وہ بھی نہیں کہے گی ہمیں تم مجھے پردہ سکھانے آئے ہو، پہلے تو اپنا چہرہ درست کر لو، کھکار کے تھوکنے کا دل کر رہا ہے۔ دیکھ رہے ہیں؟ اگر اسلامی کلچر چاہتے، سن لیجئے پہ سیدھی سیدھی بات، بڑا بے حیا ہوں، چاہے اگلی دفعہ بلائیے مت بلائیے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ہم نے اپنے گھر کے ماحول کو اسلامی نہ بنایا تو یہ پردہ لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بی ہماری کاہے سے خوش ہوتی ہیں کہ ولو مجلس میں شرکت ہو یا نہ ہو، دل میں فرش عزا ضرور بچ جائے۔ دل میں تب بچھے گی جب ہماری سیرت معصومہ کی سیرت ہوگی۔ بڑا ہم لوگ اچھل اچھل کے تعریف کرتے ہیں کہ 20 سال یا بروایت 40 سال قرآن کے لب و لہجے میں کنیز زہرا فضہ نے گفتگو کر لی۔ ہمارے گھر کی عورتیں کتنا پڑھی ہیں قرآن؟ مرد کتنا پڑھے ہیں قرآن؟ قسم خدا کی قرآن اس لیے نہیں آیا تھا کہ رمضان میں جلدی جلدی پلٹ دیا جائے، نہ زیر صحیح نہ زبر صحیح۔ قرآن اس لیے آیا تھا کہ خون بنا کے رنگوں میں دوڑا دیا جائے۔ ہمارے بہت بڑے خطیب ہیں، میں قسم سے کسی کا نام منبر سے نہیں لیتا، لیکن ہے میرے لیے بہت اچھے محترم، انہوں نے ایک بات پڑھی تھی تو میں پڑھ دیتا ہوں۔
دیکھیے ہم سے زیادہ قرآن سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے. بتایا یو کے کا کوئی کیس تھا. اب وہ بھی کسی سنے تھے, وہ دیکھے تھوڑی تھے. انہوں نے کہا یو کے کا کوئی کیس تھا, جج بیٹھا ہے اور اس نے مقدمہ اسٹارٹ ہو گیا. بس اس جو قیدی تھا, مجرم جو بھی کہہ لیجیے آپ اپنی زبان میں, اس نے تھوک دیا جج کے چہرے پر. جج نے کہا اب تاریخ اگلے دن ہوگی. اگلے دن یا ہفتہ بھر. جب تاریخ آئی تو جج نے اس کو باعزت بری کر دیا. کہا کیوں بری کر دیا بھائی؟ کہا اس کا کیس تو اسی دن حل ہو گیا تھا, یہ اسی دن حل ہو گیا تھا, یہ جیت رہا تھا, لیکن مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں میرا نفس نہ شامل ہو جائے اور اسے قید نہ سنا دوں. نہیں توجہ فرمائی آپ نے, خالی واہ واہ کرتے ہیں مجلسوں میں. یہ واقعہ تو بڑا مشہور ہے, جب علی کے چہرے پر بے ادبی کی تھی, بات کافر نے کی تھی اور علی سے کافر نے سبق لے لیا. ہم نے خالی واہ واہ سے بس دل بھر لیا. ہم کو بھی چاہیے کہ مجلس کریں, ماتم کریں, یا کوئی پروگرام یا کوئی کاروبار کریں, وہ للہ ہونا چاہیے, اس میں نفس نہیں شامل ہونا چاہیے. جیسے نماز کے لیے کہا گیا ہے کہ نماز دکھاوے میں نہ پڑھو, ریاکاری نہ ہو, تو خالی نماز ہی تھوڑی ہے, ہر چیز کی بات ہو رہی ہے. عزیزو, مجلس میں بھی آئیے تو یہ دیکھیے بیان میں استقامت پائی جا رہی ہے یا ہوا ہوائی ہے. تو عزیزان گرامی, فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی وہ کردار, وہ ہمالیائی کردار ہے. اچھا لیجئے, میں جلدی سے اپنے مقصد پر آ گیا. فاطمہ زہرا جزو رسالت, فاطمہ زہرا حلطہ جن کا قصیدہ پڑھ رہا ہے, فاطمہ زہرا قرآن کا بڑکپن ہے. فاطمہ زہرا میری زبان گنگ ہو سکتی ہے, فضیلت فاطمہ زہرا کا باب کھلنے سے بند نہیں ہو سکتا. وہ ہے فاطمہ زہرا. کوئی جتنا بڑا بھی لکھنے والا ہو نہ لکھنے کا حق ادا کر سکتا ہے, اور نہ کوئی جتنا بڑا خطیب ہو نہ حق فضیلت فاطمہ ادا ہو سکتا ہے اس سے. یہ سن لیجئے, قرآن سے ہی سنیے کہ انا اعطیناک الکوثر, ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. اب میں شیعوں کی کتاب سے پڑھوں تو کون سا تیر مار لیا؟ بات تو تب ہے جب برادران کی کتاب سے پڑھوں. اس میں امام فخر الدین, آپ بھی چاہتے ہیں کہ رازی ہی سے بیان ہو. امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کی 32ویں جلد میں, بھائی انا تینا آخر میں ہے ہی ہے, تو 32ویں جلد میں وہ تحریر فرماتے ہیں کہ فاطمہ زہرا کے سلسلے میں کہ یہ جو عطا کیا ہے پروردگار نے وجود فاطمہ, تو کیا واپس لیا کہ نہیں لیا, اس سے آپ اندازہ لگائی. لکھنے کے ذمہ دار وہ ہے, پڑھنے کا میں ہوں ذمہ دار. مثلا میں آیا اس مدرسے میں اور ہمارے بڑے بھائی موجود ہیں, انہوں نے بعد مجلس کے ایک مجھے قبا کا کپڑا دے دیا ہے نا, دے دیا. میں نے کہا رے سلطان بھائی یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا نہیں میں رکھو, آج تم اچھے لگ رہے تھے تو یہ مجلس پڑھو گے ثواب ملے گا. میں نے کہا بڑے بھائی کی محبت ہے, رکھ لیا. یہ رکھو کیوں کہوں, قرآن کی آیت کا لفظ رکھوں زیادہ اچھا ہے نا. انا آتینا, یہ میں تم کو عطا کرتا ہوں. ٹھیک ہے بھائی, لے کے چلا گیا میں. پھر میں کبھی آیا, ہمارے رشتہ دار رہتے ہیں یہیں پہ برابر میں ان کے گھر آیا تو میں نے کہا چلو سلطان بھائی سے ملاقات کر لیتے ہیں. اب جب مدرسے میں آیا تو سلطان بھائی جب جاننے لگا میں, تو پھر انہوں نے کہا یہ قبا کا کپڑا ایک اور ہے, رکھ لو. میں نے کہا تھان ان کہیں سے مل گیا
کیا بات ہے، اتنی محبت. فرمایا دیکھو وہ والا چھوڑو، وہ تو میں نے محبت میں دے دیا تھا، لیکن یہ والا لو، پرسوں آ کے مجلس ابا کی پڑھ دینا. بات پہنچ رہی ہے؟ مجلس پڑھ دینا. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی. اب آپ بتائیے، اگر میں مجلس پڑھنے آؤں اور کبھی کا میٹر ان کا سنا ہو ٹکرا جائے، 15واں معصوم تھوڑی ہوں، ہو جائے گا بھائی، کوئی خالق نہج البلاغہ تھوڑی ہوں. ٹکرا گیا تو کہا وہ کبا کپڑا واپس. کیوں بولتا بھیا کہلاؤں گا نا. کہا اس لیے میں نے ریپیٹیشن کے لیے منع کیا تھا. کیوں دہرایا تم نے؟ تو اب بتائیے بقول امام فخر الدین رازی کے کہ یہ کپڑا ہم سے لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ اب سنیے، انہوں نے اپنی تفسیر کبیر میں امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ لکھا ہے. وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو کوئی چیز دیتا ہے، عطا کرتا ہے اور عوض نہیں لیتا، تو جب چاہے اپنا دیا ہوا تحفہ واپس لے سکتا ہے. اور اگر عوض لے لیا ہے، بدلہ لے لیا ہے، تو وہی کپڑا نہیں لے سکتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب امام خود کہتے ہیں کہ جب وجود فاطمہ یعنی نسل پیغمبر جو خیر کثیر سے مراد ہے، کیا اللہ واپس لے سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا ہے؟ امام کہتے ہیں دیکھو اگلی آیت پڑھ کر، اگر عوض لے لیا ہے تو واپس نہیں لے سکتا، اور اگر عوض نہیں لیا ہے تو جب چاہے واپس لے لے. اللہ ہے وہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر. بدلے میں تمہیں چاہیے نماز پڑھو، قربانی دو. تو اب جب اس نے عوض لے لیا تو اب اللہ ہو کر بھی نسل پیغمبر کو وہ ختم نہیں کر سکتا. بات سمجھے؟ قیامت آ سکتی ہے، نسل پیغمبر ختم نہیں ہو سکتی. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. قیامت آ سکتی ہے. قیامت آ سکتی ہے، نسل پیغمبر ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ عوض لے لیا ہے، بدلہ لے لیا. اور پھر وہ لکھتے ہیں، سنیے، پھر وہ لکھتے ہیں کیا کہتے؟ انظر، دیکھو دیکھو، کم قتل من اہل بیت، کتنا مارا گیا ہے اہل بیت کو. اہل بیت سے مراد یہاں پر وہ معصومین نہیں ہیں، اہل بیت سے یعنی اولاد فاطمہ. کتنا مارا گیا ہے اولاد فاطمہ کو. ثم العالم ممتنع منہم، اس کے باوجود عالم ان سے چھلک رہا ہے، دنیا ان سے چھلک رہی. یہ تو کچھ نہیں ہے. دوسرا فقرہ تو اور غضب کا لکھا ہے انہوں نے. فرمایا کہ مگر لم یبقا من بنی امیہ، کوئی کو آپ اشارہ کر کے نہیں کہہ سکتے کہ یہ بنی امیہ کی نسل کا ہے. دیکھ رہے ہیں، لکھنے کے ذمہ دار وہ ہیں، پڑھنے کا ذمہ دار میں ہوں. وہ لکھتے ہیں کہ عالم چھلک رہا ہے. اور یہی تو بات ہے کہ جو اولاد فاطمہ سے تھا وہ اسلام کا دامن پکڑ کر امریکہ کی آنکھوں میں آ کے ڈال کر للکارتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور جو کہنے کو مسلمان تھے یہودی کی آغوش میں جا بیٹھے ہیں. نہیں سمجھے آپ، نہیں سمجھے، یہ میں پہنچا نہ سکا.
اور جب تک نہیں پہنچاؤں گا جلوس نہیں نکل سکتا. ہاں کیا ہے؟ ایک سید، ایک نسل فاطمہ کا، ایک فاطمہ کا بیٹا آج بھی گرج رہا ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر امریکہ کی. اس سے لڑا تھا، اس سے بھیڑا تھا. جو فاطمہ کا بیٹا ہے ایسا ذلیل ہوا کہ دوبارہ کرسی نہ دیکھی. اس سے لڑا. اور یہ کعبے کا پردہ پکڑ کر کہتے ہیں ہم حرمین کے خادم ہیں. آغوش یہودی میں بیٹھے ہیں. بڑی شرم کی بات ہے، پڑھنے میں بھی نہیں مزہ آ رہا ہے. لگتا ہے بالو آ گیا ہے میرے منہ میں، منہ کرکرا رہا ہے، پڑھنے کو جی نہیں چاہ رہا ہے، مگر حقیقت ہے کیا کیجئے گا. عزیزو، مکے کی سرزمین پر بار تک کھل گئے ہیں. مکے کی سرزمین پر شراب خانے کھل گئے ہیں. عزیزو خود بتائیے بنی امیہ کا اسلام کون ہے اور فاطمہ کا اسلام کون ہے؟ آپ خود اندازہ لگائیے. یہ چاہتا تھا امریکہ کہ ڈرون کے ذریعے جیسے پڑوسی ملک کو تباہ و برباد کر دیا ہے. ڈرون کا معلوم ہی ہے واقعہ، 5-6 سال پرانا ہو چکا ہے. پھر سن لیجیے کیا ہے کہ ڈرون کاہے سے اڑتا ہے؟ بیدون پائلٹ. اس کو پائلٹ نہیں چلاتا، وہ بیہودہ دکھائی بھی نہیں دیتا، اور وہ فٹافٹ انفارمیشن لیتا ہے اور اپنے ابا کو بھیج دیتا ہے واشنگٹن، لاس اینجلس. وہ آتے ہیں، پورا ٹپ 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 بم ٹپکایا، معاملہ ختم. اور پھر اس کے بعد گھڑیالی آنسو رونے آ جاتا ہے، ہم اتحاد چاہتے ہیں. جھوٹے ایسے ہی ہوتے ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ، یہی غلطی امریکہ نے ڈرون بھیجنے کی ایران پہ کر دی. ایران نے خالی ڈرون دیکھا ہی نہیں، اتارا بھی نہیں. توجہ فرمائیے آپ نے، ڈرون دیکھا ہی نہیں، بولیے ہاں، اتارا ہی نہیں. جو انفارمیشن حاصل کر لیا تھا چور، اس سے چھین کر پنجم مروڑ کر حاصل بھی کیا، اور اسی ڈرون کو اسرائیل کی 40 کلومیٹر سرحد کے حوالے کر کے بتایا، اے امریکہ، ہم جاہل کی آغوش کے پروردہ نہیں ہیں، ہم کسی جاہل کو ماننے والے نہیں ہیں، ہم شہر باب العلم کے دروازے پر بیٹھے ہیں، جس کا امام خطبہ شقشقیہ میں کہتا ہو ینحدرو عن السیل ولا یرقى الی الطیر. میں علم و عرفان و آگہی کا وہ سر چشمہ ہوں جہاں سے علم و عرفان و آگہی کا چشمہ پھوٹتا ہے، اور ذہن انسانی کے طائر اڑان بھر کر علی کو سمجھنے کی کوشش کریں تو بے بال و پری کا شکار ہو جائے. یہ اس کے دروازے پہ بیٹھا ہے. ایران اس کے دروازے پہ بیٹھا ہے کہ نہج البلاغہ میں میرا مولا کہتا ہے کہ میں زمین میں گڑھا کھودتا ہوں، سر اپنا گڑھے کے حوالے کر دیتا ہوں اور کہتا ہوں اے زمین، علم کی رواں دواں موج در موج جب اٹھتی ہے تو میری پسلیوں میں درد ہونے لگتا ہے. ذرا علمی گفتگو کر، دل کی بھڑاس تو نکل جائے. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ اس کے دروازے پہ ایران بیٹھا ہوا ہے، اور یہ چاہتے تھے کہ ہم ایران کو تباہ کر لیں. خدا کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے، وہ دن دور نہیں کہ یہ منہ کی اور کھائیں گے. عزیزان گرامی، تو ایران اور یہ ایام عزائے فاطمیہ بھی جو میرے خیال سے وہیں سے یہ اس طریقے سے فروغ ہوا ہے، ورنہ مجلسیں تو ہندوستان میں ہوتی ہی تھیں، مگر اس طریقے سے جو بنایا ہے آپ لوگوں نے، یہ کہیں اور کی
ریت نہیں ہے، بلکہ ایران نے آپ کو بتایا. اور میں کوئی قصیدہ کسی کا ایک ملک کا نہیں پڑھ رہا ہوں، بلکہ جو اچھا ہوتا ہے اسے اچھا کہنے کی صلاحیت پیدا کی جاتی ہے. ورنہ سلمان فارسی کی تعریف میں کیوں کروں، اہل بیت تو ہیں ہی، مگر سلمان فارسی نے اپنے ایمان کو اتنا تازہ کیا، اتنا بلند کیا کہ سلمان و منا اہل البیت ہو گئے، اور گھر ہی کا رہنے والا تبت یدا کا شکار ہو گیا. تو پتا چلا نا، خاندان اور شجرہ اور سید ہونا کامیابی نہیں ہے، تقوی کامیابی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. جتنا انسان بس عزیزو، فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ یہ جنت کا تحفہ، یہ آئے کوثر کا مصداق، اور یہ امام کا دفاع کرنے کے لیے جو آگے بڑھیں. ورنہ فاطمہ سے کیا دشمنی تھی؟ وہ جانتے تھے فاطمہ کی عظمت کیا ہے، وہ جانتے تھے کہ زہرا کی منزلت کیا ہے، سب کچھ جانتے تھے، اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے تھے یہ لوگ. لیکن صرف وجہ یہی تھی کہ یہ نہ ہوتی تو علی کا کوئی بچاؤ نہیں کرتا، اور علی کو ہم قتل کر دیتے اور کہتے دنیا سے کہ کیا کیجئے، ہم کو غدیر یاد تھی. مگر کیا کریں، علی آئے ہی نہیں حق لینے تو ہم دیتے کیسے؟ بھائی ہم کو کسی کو بنانا ہی تھا چن کر، تو ہم نے بنا لیا. اور یہ پلاننگ اندر تک کی وقت نہیں ہے، ورنہ وہ بھی ڈیپلی گفتگو کرتا میں کہ کس طریقے سے ولید کے ذریعے یہ پلاننگ ہوئی کہ علی کو قتل کر دیا جائے. اور یہ پلاننگ یہاں تک ہو گئی کہ دروازے پہ جو لوگ آئے ہیں مال قنفذ، یہ ساری پلاننگ یہی تھی کہ علی کو نکال کر مار دیا جائے. ان کے ذہن میں بات تھی ہی نہیں کہ علی دروازے پہ نہیں آئیں گے، فاطمہ آ جائیں گی، یہ ان کے ذہن میں تھا ہی نہیں. اچھا آپ خود سوچئے کہ ہمارے دروازے پہ آپ جائیے تو ہم آئیں گے، ہماری بیوی نہیں آئیں گی، اور ایسے ماحول میں تو بدرجہ اولا. ہوا یہی تھا. اٹھے علی جانے کے لیے، فاطمہ نے روک دیا، آپ نہیں جائیے گا، میں جاؤں گی. اور جا کر دروازے پر جو باتیں ہوئیں، ساری چیزیں سنی ہوئی ہیں، بس بی بی نے کہا علی نہیں جائیں گے، یہ جملہ، اور وہ قنفذ گیا واپس. اور وہاں پر جب یہ پھر سے بات ہوئی کہ بھائی وہ تو فاطمہ آ گئیں، اب کیا کر سکتے تھے ہم، تو یہی کہنے والے نے خدا قیامت تک لعنتوں کی بارش کرے. تو کہتا کہ ایک عورت سے تم ڈر گئے ہیں؟ ایک عورت کی کیا بات ہے، جاؤ دوبارہ. اب خود بھی دوبارہ آیا. اب جب آیا تو بی بی نے چادر میں ہاتھ اور چاہا کہ ہٹائیں دروازے سے. عزیزو کوڑے برسنے لگے. بی بی کا ہاتھ گر گیا. جلدی سے دروازہ بند کر کے بی بی نے کیل لگا دی. جب بی بی نے کیل لگا دی، وہ واپس ہو رہا تھا کہ ہائے میں نے یہ کیا کر دیا، فاطمہ کو کوڑا مار دیا. لیکن وہی نبی کی حدیث کہ علی تمہارے تئیں اتنا کینہ سینوں میں بھرا ہے کہ میرے بعد یہ اجاگر ہوگا. علی کا حسد ان لوگوں کو دوبارہ لے کے آیا دروازے پر. اب دروازے پر آگ لگائی گئی. فاطمہ وہیں کھڑی ہیں اور دروازہ آپ پیچھے سے پکڑی ہیں، دھکا دے رہی ہیں تاکہ دروازہ کھلنے نہ پائے. ادھر سے کئی آدمیوں کا زور، ادھر یادگار رسالات زور لگا رہی ہے. اب جب دروازہ جلنے لگا تو ایک ایسی لات دروازے کو پڑی کہ جلتا ہوا دروازہ بی بی کے اوپر آ گیا.
جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ایک روایت ہے جو میں نے کہیں دیکھی نہیں ہے مگر آیت اللہ کمپانی کی ہے۔ اب اتنا بڑا عالم وہ جو مرثیہ لکھتا ہے تو اس میں یہ شعر لکھتا ہے، اب اس نے پڑھا ہوگا تبھی تو لکھ رہا ہے۔ اس نے کہا تم کو کیا پتا، مجھ سے نہ پوچھو کیل کا قصہ کیا ہے، مجھ سے نہ پوچھو کیل کا قصہ کیا ہے، یہ اس سینے سے پوچھو جس سینے میں کیل دھسی ہوئی ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ آج میرے خیال سے ایام فاطمیہ کی یہ آخری مجلس ہے اور ابھی آپ سب یہ تابوت برآمد کریں گے۔ رونے والوں، جب بی بی کا آخری دن آیا، یعنی جو آج دن گزرا شہادت کا، جب وہ روز آیا، دیکھیں ذاکر نہیں رولاتا ہے، تصورات رولاتے ہیں۔ خود سوچئے خاتون جنت اتنی بیمار کہ ابو رافع کی بیوی سلمہ کہتی ہے 40 دن تک نبی کی بیٹی کروٹ بدلتی رہی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ جب آخری روز ہوا آیا تو علی مسجد سے نکلے تو ابو رافع کی یہ اہلیہ سلمہ مل گئیں۔ کہا سلمہ تم بہت پریشان لگ رہی ہو۔ آواز دی مولا اب بی بی نہیں بچے گی، جتنی جلدی ہو آپ گھر چلے جائیے، جلدی 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 جلدی۔ مولا علی قدم بڑھائے، گھر میں آئے تو دیکھا دروازہ بند ہے، بس آہستہ سے دروازہ کھولا، آہستہ سے فاتح خیبر سرہانے بیٹھ گئے اور چہرہ پرتنویر سے گوشہ چادر کو پلٹ دیا، دیکھا آنکھیں بند ہیں، فاطمہ کی آنکھیں بند ہیں۔ آواز دی فاطمہ، کوئی جواب نہ آیا۔ آواز دی بنت رسول، کوئی جواب نہ آیا۔ تو تیسری آواز ذرا مولا نے رو کے دی، آواز دی زہرا۔ جیسے ہی میرے مولا نے زہرا کہا، علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے کہتی ہے ابو الحسن بہت جلد، بہت اچھا ہوا کہ آپ آ گئے، خدا حافظ۔ یہ میری زندگی کا آخری دن ہے۔ کہا آپ ایسے کیسے کہہ رہی کہ آپ کی زندگی کا یہ آخری دن ہے؟ کہا نہیں نہیں علی، اس سے پہلے جو آپ آواز دے رہے تھے نا میں سن رہی تھی۔ اچھا سن رہی تھی یا بولی نہیں؟ کہا علی بول نہ سکی اس لیے عالم رویا میں میرا باپ مجھے کلیجے سے لگائے تھا۔ اے بیٹی میں نے تیرا مرثیہ سنا، صبت الایام صاحب اللہ ونہا، صبت الایام سرنا لیالیا۔ بیٹی میں تجھے لینے آیا ہوں۔ تو علی میں نے اس سے مطلب نکالا کہ میری زندگی کا یہ آخری دن ہے۔ اے علی میری وصیت سن لو۔ ہاں بی بی بتائیے۔ کہا اے علی مجھے غسل دینا رات میں دینا، مجھے کفن پہنانا، یہ اس کے بعد تابوت نکلے گا اس لیے میں یہ پڑھ رہا ہوں۔ عزیزو آواز دی کفن پہنانا رات میں پہنانا۔ اے علی میری نماز جنازہ پڑھنا مگر رات میں۔ اور کہا اے علی میں جب دنیا سے چلی جاؤں اور مجھے قبر میں لٹا دینا اور مٹی ڈال دینا، قبر برابر کر لینا۔ اے علی گھر جب آ جانا تو مجھے بھول نہ جانا، کبھی کبھی میری قبر پہ آ جایا کرنا۔ اے علی جب تک رہنا خاموش نہ رہنا، قرآن پڑھتے رہنا، مجھے آواز قرآن بڑی اچھی لگتی ہے۔ اے بی بی آپ کو لہد مل جائے تو علی قرآن پڑھے۔ ہائے حسین کربلا کا منظر۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ رو لیں آپ، خدا ان آوازوں پہ اپنی رحمتیں نازل فرما۔
پروردگار ان آوازوں پہ اپنی برکتیں نازل فرما۔ بار الہ جو آج آنکھیں اشک برسا رہی ہیں ان کو میدان محشر میں ہنسنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے میرے معبود جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے پریشان ہے، اے میرے معبود، اے میرے معبود، تجھے فاطمہ کی قسم ہے ان کی مشکلوں کا حل فرما۔ اے رونے والو، فاطمہ زہرا کا آخری روز آواز دی، اے اسماء میں جا رہی ہوں کمرے میں، اور جب تک تسبیح و تقدیس کی آواز آتی رہے سمجھنا نبی کی بیٹی زندہ ہے، اور جب آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھ لینا نبی کی بیٹی نبی کی خدمت میں چلی گئی ہے۔ اسماء نے دروازہ بند کر لیا، اب آواز آ رہی ہے، اللہ اکبر۔ اسماء کہہ رہی ہے شکر ہے پروردگار کا، سبحان اللہ، شکر ہے پروردگار کا۔ آواز آنا بند ہو گیا۔ ایک دفعہ اسماء گھبرا کے اٹھی، دروازہ کھولا، دیکھا سر سے چادر لپ سے لپٹی یادگار خدیجہ۔ ایک دفعہ چادر ہٹایا، دیکھا فاطمہ زہرا دنیا میں نہیں ہے، ہاتھوں کو ملنے لگی، چہرے پہ چہرہ رکھ کے کہا، اے بی بی کہاں چلی گئی؟ آپ کے بعد زندگی بڑی دشوار ہے۔ مگر جانے سے پہلے فاطمہ زہرا نے یہ وصیت کی تھی، اے اسماء دیکھو جب میرا دم نکل جائے ہمارے بچے گئے نبی کی قبر پر دعا کرنے کے لیے، وہ جب آئے نا تو ان کو آتے ہی نہ سنا دینا کہ فاطمہ مر گئی، دیکھو جب ان کو کھانا کھلا لینا تب بتانا۔ ایک دفعہ اسماء رو ہی رہی تھی، قدموں کی چاپ کی آواز آئی، اسماء نے اپنے آنسوؤں کو پوچھا، اپنے کو نارمل کیا، معمول پہ کیا۔ میرا پڑھنا بھی آسان، آپ کا سن لینا بھی آسان ہے، آپ رو رہے ہیں، ابھی کوئی چاہنے والا آ جائے آپ کا، کیا آنسو پوچھ کر نارمل ہو جائیے گا آپ؟ نہیں نا، ارے آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں رہے گی، یہ تو اسماء بتا سکتی ہے۔ جب بچے آئے آواز دی، اے اسماء ہماری اماں کہاں گئی؟ جیسے اسماء نے سنا ہی نہیں، جلدی سے کھانا لا کے سامنے رکھ دیا۔ ایک دفعہ بچوں نے کبھی کھانا دیکھا، کبھی اسماء کا چہرہ دیکھا۔ ایک دفعہ آواز دی، اے اسماء کیا بغیر اماں کے کھانا کھاتے؟ ہمیں تم نے دیکھا ہے، اے بچوں اب اماں نہ ملے گی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ آپ بہت گریہ کر چکے، آپ کی آوازوں پہ خدا رحمتیں نازل فرمائے، برکتیں نازل فرمائے۔ اے رونے والو بآخری فقرہ سنو اور زحمت تمام ہے۔ اے رونے والو جب علی نے جنازہ تیار کر لیا تو آواز دی، اے بچوں آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو۔ ام کلثوم و زینب آئیں، جناب فضہ آئیں، امام حسن آئے۔ اے رونے والوں میں نے آپ سے سچ کہا، میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں، اتنی ایج ہو گئی میری، میں آپ سے سچ کہتا ہوں بہت سے جنازے دیکھے ہیں، چاہے جنازہ ماں کا ہو یا ماں کا جنازہ نہ ہو، باپ کا جنازہ ہو، ایسے ایسے جنازے دیکھے کہ جنازہ نکالا جاتا ہے، بچیاں تابوت کا پایا پکڑ لیتی ہے، ارے نہ لے جاؤ ہماری اماں کو، کس کے سہارے زندگی بسر کریں گے۔ رونے والوں رو تو رہی تھی جناب زینب بھی، رو تو رہی تھی جناب ام کلثوم بھی، مگر جس درد سے حسین رو رہے تھے ویسے نہ زینب رو رہی تھی، نہ ام کلثوم و زینب و نہ حسن امام علیہ السلام۔ ارے تابوت کا پایا پکڑ کر تلوے پر اپنا چہرہ رکھ کر، اے اماں کیا مر جانے کے بعد رشتہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اے اماں چکی کی مشقت سے بھی آپ نے پہلو نہ بدلا، آج کیا ہو گیا؟ حسین بلا رہا ہے، آپ جواب نہیں دے رہی ہے۔ ایک دفعہ
حسین نے اپنا چہرہ ماں کے چہرے کے برابر کر دیا. اماں اماں بندے کفن ٹوٹ پڑے, آ میرے بچے میرے کلیجے سے لگ جا. ارے رونے والوں, حسین کو کلیجے سے لگایا. ارے فرشتوں میں کوہرام مچ گیا. علی حسین کو جدا کر لو ورنہ قیامت آ جائے گی. اے تابوت لانے والوں, ذرا سنبھل کے تابوت لانا. میری بی بی شکستہ پہلو ہے, کہیں اذیت نہ ہو. بابا میرے بابا, بابا میرے بابا, بابا میرے بابا. تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. کیسے دروازہ ہٹاؤں, ہائے کیسے محسن کو بچاؤں. سانس سینے میں رکی ہے, تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. ہاتھ میں جس کے میرا ہاتھ دیا تھا تو نے, ارے کہہ کے من کو تو جسے مولا کہا تھا تو نے, ارے میں نے ہر موڑی پہ بابا ساتھ اس کا ہے نبھایا. ہاں میرا جرم یہی ہے, تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. ہائے شرم آتی ہے بابا, شرم آتی ہے, بھلا تم کو بتاؤں کیسے. ارے یہ تماچوں کے نشاں تم کو دکھاؤں کیسے. ارے تم نہ پہچان سکو گے, ارے دیکھ کر مجھ کو کہو گے کیا میری زہرا یہی ہے. تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. سیدہ طاہرہ, سیدہ طاہرہ, سیدہ طاہرہ حیا علی خیر, حیا علی خیر بل حیا علی خیر العمل, حیا علی خیر
عمل سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ حی علی خیر العمل حی